الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین عزیز، مومنین مومنات، اعمال شب قدر میں سے ماہ رمضان المبارک کی 21ویں رات، یہ مبارک رات ہے، یہ بابرکت رات ہے، لیلۃ القدر کی یہ عظیم رات ہے، اور اس رات میں اجر اور ثواب جو ہے، جو بھی بندہ جو بھی کنیز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اسے دگنا اور اضعاف اضافہ کر کے اسے اجر اور ثواب عطا کرتا ہے. اور یہ وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے. اور لیلۃ القدر یعنی ان 3 راتوں میں چھپی ہوئی ہے، مخفی ہے، یعنی 19 کی شب، 21 کی شب اور 23 ماہ رمضان المبارک کی شب. یعنی علماء کہتے ہیں کہ ان 3 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر کی ہے، تو مومنین کو چاہیے کہ ان تینوں راتوں میں اعمال انجام دیں اور اس کا اجر اور ثواب خداوند عالم کے بارگاہ سے حاصل کریں. تو عزیزان گرامی قدر، یہ بابرکت رات کہ جس کے بارے میں روایت کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ انہ قال فی فضیلت لیلۃ القدر وشہر رمضان سید الشہور ولیلۃ القدر سیدۃ اللیالی، کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور اسی طریقے سے شب قدر کی جو رات ہے تمام راتوں کی سردار رات ہے. اور یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شب قدر کی رات میں جاگے ایمان اور احتساب کے ساتھ، مومن بھی ہو اور اپنے اعمال کو حساب کتاب کرتا ہے، یعنی اچھے طریقے سے اپنے اعمال کو انجام دے اور خدا کی بارگاہ میں عبادت کرے، جاگے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کی کیا کرے گا؟ خداوند عالم تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا جو اس سے گزر چکے ہوں گے، جو اس نے کیے ہیں. اور اسی طریقے سے امام محمد باقر علیہ السلام بھی شب قدر کی فضیلت میں سے بیان کرتے فرماتے ہیں کہ من احیا لیلۃ القدر غفرت لہ ذنوبہ، کہ جو بندہ جو کنیز شب قدر کی رات جاگے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. ہم نے پچھلے ویڈیو میں بھی ایک حدیث بیان کی تھی کہ جو ان شب قدر کی راتوں میں جاگتا ہے تو ان کے گناہ اگر آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں اور سمندر کے پانی کے برابر ہوں، درختوں کے پتوں کے برابر ہوں اور ریت کے ذرات کے برابر ہوں، تب بھی وہ خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا. تو اس ویڈیو میں بالخصوص ماہ رمضان مبارک کی 21ویں ماہ رمضان کی شب کی اعمال کو بیان کرنا ہے. جیسا کہ پہلی ویڈیو میں کہا تھا، سب سے پہلے یہ ہے کہ غسل کریں، اور یہ غسل بہتر یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ غروب شمس کے وقت کریں، تاکہ اسی غسل کے ساتھ آپ نماز عشاء کو پڑھیں. نیت وہی ہے کہ 21 ماہ رمضان مبارک کا غسل ترتیبی کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربۃ الی اللہ، اور اس کے بعد جو طریقہ ہے ترتیبی کا وہی انجام دیں. اور اس کے بعد 2 رکعت نماز ہے، جس کی ہر رکعت میں جیسے کہ روایت میں ملتا ہے کہ یقرأ فی کل رکعۃ بعد الحمد التوحید 7 مرات، کہ 2 رکعت نماز ہے. اس کو نماز مغرب سے لے کر اذان صبح سے پہلے تک اس کی 21 کی شب میں پڑھ سکتے ہیں. اور اس کی نیت یہ کریں کہ 2 رکعت نماز شب قدر پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربۃ الی اللہ، اللہ اکبر کہنے کے بعد سورہ الحمد کو 1 مرتبہ اور سورہ توحید کو 7 مرتبہ، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی. اور اس کے بعد جب فارغ ہو جائیں تو 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھیں. اور حدیث میں کہ جو اس طریقے سے یہ عمل انجام دیتا ہے اور 70 مرتبہ کہتا ہے لا یقوم من مقامہ حتی یغفر اللہ لہ ولابویہ، وہ اپنے مصلی عبادت سے اٹھنے ہی نہیں پائے گا، اٹھنے سے پہلے اللہ اس کے اور اس کے والدین کو بخش دے گا، معاف کر دے گا. اور اس کے بعد قرآن پاک کو کھول کر اپنے سامنے رکھیں اور اس کے بعد خدا سے توسل کریں اور گڑ گڑائیں، اور اس کے بعد یہ دعا مانگیں اللہم انی اسألک بکتابک وما فیہ وفی اسمک الاکبر
وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من أتقائك من النار. پھر اس کے بعد جو دعا ہے آپ کے دل میں اپنے لیے عزیز و اقارب کے لیے وہ طلب کریں، خدا قبول کرے گا. پھر قرآن پاک کو اٹھا کر اپنے سر پر رکھیں اور اس کے بعد یہ دعا مانگیں، اللہم بحق هذا القرآن وبحق من ارسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا احد اعرف بحقك منك. پھر اس کے بعد یہ ڈسکرپشن میں آپ ویڈیو کھولیں گے تو اس میں یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں. پھر 10 مرتبہ کہیں بے کا یا اللہ، 10 مرتبہ بے محمد، 10 مرتبہ بے علی، 10 مرتبہ بے فاطمہ، 10 مرتبہ بالحسن، 10 مرتبہ بالحسین، 10 مرتبہ بے علی ابن الحسین، 10 مرتبہ بے محمد ابن علی، 10 مرتبہ بے جعفر ابن محمد، 10 مرتبہ بے موسیٰ ابن جعفر، 10 مرتبہ بے علی ابن موسیٰ، 10 مرتبہ بے محمد ابن علی، 10 مرتبہ بالحسن ابن بے علی ابن محمد، پھر 10 مرتبہ بالحسن ابن علی، پھر 10 مرتبہ بالحجت. یہ کہنے کے بعد گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، خدا آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے گا. پھر اس کے بعد جو ہے عمل وہ زیارت امام سرکار سید الشہداء علیہ امام حسین علیہ السلام ہے. جیسے کہ حدیث میں کہ لیلۃ القدر کی رات میں آسمان 7ویں آسمان سے ایک منادی ندا دیتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو معاف کر دیتا ہے جو قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بھی مولا کائنات کی بارگاہ میں 21 کی شب یہاں پہ ہوں گے اور 23 کی شب کربلا میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کی طرف سے نیب دعا نیب زیارت ہوں گے. اور اس کے بعد اس 21 کی شب میں یہ ہے کہ دعائے جوشن کبیر اگر آسانی ہو تو اس کو بھی مکمل پڑھیں. جو بھی اس کو ان 3 راتوں میں سے کسی ایک رات میں پڑھتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ حاجتیں پوری کرتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے اسماء حسنی ہیں اس میں. پھر خدا سے آپ توسل کریں ان اسماء سے دعائے جوشن کبیر میں. یقیناً ایک روحانی سکون، ایک روحانی انسان کے اندر کیفیت فیل ہوتی ہے جب دعائے جوشن کبیر کو پڑھتا ہے. پھر اس کے بعد اس شب میں آپ پوری رات جاگیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، استغفار کریں، تسبیحات پڑھیں، کثرت کے ساتھ صلوات پڑھیں، اور پھر کثرت کے ساتھ امام صاحب الزمان علیہ السلام کے لیے دعا مانگیں کہ خداوند ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجل فرما. دعائے فرج پڑھیں. اور اگر کوئی اس طریقے سے جا کر کرے گا عبادتیں تو من احیا لیلۃ القدر غفرت لہ ذنوبہ ولو کانت ذنوبہ عدد نجوم السماء. اس طریقے سے اگر کوئی جاگ کر اپنے عبادت کرتا ہے ان شبوں میں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہے کیوں نہ ہوں. اور اس کے بعد 100 رکعت نماز ہے. اور بہتر یہ ہے کہ انسان کو اگر قضا نمازیں اس کی رہ گئی ہیں تو پہلے ان قضا نمازوں کو ادائیگی کرے تاکہ اس کا بھی ثواب ہو جائے اور وہ بھی ادا ہو جائیں گی. اگر کوئی کسی کی قضا نمازیں نہیں ہیں تو اگر وہ یہ نمازیں پڑھنا چاہتا ہے تو یہ 2 کر کے یہ 100 رکعت نماز 50 مرتبہ پڑھے گا. اس کی نیت یعنی 2 رکعت نماز شب قدر کی قربتاً اللہ اللہ اکبر کہنے کے بعد سورہ الحمد کے بعد جو ہے سورہ توحید کو 10 مرتبہ پڑھیں ہر رکعت میں، پہلی رکعت میں بھی دوسری رکعت میں بھی اسی طریقے سے. پھر اس کے بعد اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد واقسم لی حلما یسد عنی باب الجہل وہدى تمن به علی من كل ضلال وغنى تسد به عني باب كل فقر وقوة ترد بها عني كل ضعاف وعزا تكرمني به عن كل ذلة ورفعة ترفعني بها عن كل ذعا وأمنا ترد به عني كل خوف وعافية تسترني بها من كل بلاء وعلما تفتح لي به كل يقين
ويقينا تذهب به عني كل شاك، ودعاء تبسط لي به الإجابة في هذه الليلة وفي هذه الساعة يا كريم، وخافا تنشر لي به كل رحمة، وعصمة تحول بها بيني وبين الذنوب، حتى أفلح بها بين المعصومين عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مولج الليل في النهار ومولج النهار في الليل، ومخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، يا رازق من يشاء بغير حساب، يا الله يا رحمن، يا الله يا رحيم، يا الله يا الله يا الله، لك الأسماء الحسنى وأمثال العليا والكبرياء والآلاء. أسألك أن تصلي على محمد وعلى أهل بيته، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورا، وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب بالشك عني، وترزقني بما قسمت لي وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الحريق، وارزقنا فيها ذكرك وشكرك ورغبة إليك والإنابة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد عليه وعليهم السلام. يا ملين الحديد لداود عليه السلام، يا كاشف الضر والكرب العظام عن أيوب عليه السلام، أي مفرج هم يعقوب عليه السلام، أي منفس غم يوسف عليه السلام، صل على محمد وآل محمد كما أنت أهله أن تصلي عليهم أجمعين، وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله. اللهم إنك قلت في كتابك المنزل شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فعظمت حرمة شهر رمضان بما أنزلت فيه من القرآن، وخصصته بليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. اللهم وهذه أيام شهر رمضان قد انقضت وليالي قد تسرمت، وقد سرت يا إلهي منه إلى ما أنت أعلم به مني وأحصى لعدده من الخلق أجمعين، فأسألك بما سألك به ملائكتك المقربون وأنبياؤك المرسلون وعبادك الصالحون، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفك رقبتي من النار وتدخلني الجنة برحمتك، وتدخلني الجنة برحمتك، وأن تتفضل علي بعفوك وكرمك
بك وتتقبل تقربي وتستجيب دعائي وتمن علي بالأمن يوم الخوف من كل هول أعددته ليوم القيامة. إلهي وأعوذ بوجهك الكريم وبجلالك العظيم أن تنقضي أيام شهر رمضان وليالي ولك قبلي تبعة أو ذنب تؤاخذني به أو خطية تريد أن تقتصها مني لم تغفرها لي. سيدي 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 أسألك يا لا إله إلا أنت إذ لا إله إلا أنت إن كنت رضيت عني في هذا الشهر فازدد عني رضا وإن لم تكن رضيت عني فمن الآن فارض عني يا أرحم الراحمين. يا الله يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي ذنب أو تابعة تعذبني عليه. اللهم إني أمسيت لك عبدا داخرا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا أصرف عنها سوء. أشهد بذلك على نفسي وأعترف لك بضعف قوتي وقلة حيلتي. فصل على محمد وآل محمد وأنجز لي ما وعدتني وجميع المؤمنين والمؤمنات من المغفرة في هذه الليلة وأتمم علي ما آتيتني فإني عبدك المسكين المستكين الضعيف الفقير المهين. اللهم لا تجعلني ناسيا لذكرك فيما أوليتني ولا لإحسانك فيما أعطيتني ولا آيسا من إجابتك وإن أبتعت عني في سراء ضراء أو شدة أو رخاء أو عافية أو بلاء أو بؤوس أو نعماء إنك سميع الدعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ये वो दुआएं थीं जो ख़ुसूसन माह रमज़ान मुबारक की 21वीं शब में पढ़ी जाती थीं।